عقیدہ توسل قرآن مجید کا روشن عقیدہ ہے، وسیلے کا عقیدہ قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی عظیم بشارت ہے، اللہ دینے والا ہے بشارت، دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ بشارت دینا اللہ تو اعلان وقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ اب بشارت اللہ کی ہے، بولیں گے نبی۔ کیا ہے بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو، میرے قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں نا، سردی میں آئے ہوئے ہیں، مسافتوں کو طے کر کے آئے ہیں، حالات ان خطوں کے کچھ عرصے سے نامساعد ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ اگر جائیں گے تو وہاں کسی مشکل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جان پر کھیل کر، آبرو پر کھیل کر، اپنے مال اور دولت اور اپنی سرمایے کو داؤ پہ لگا کر ایسے آ کر بیٹھ جانا ان دروازوں پر، اسی کو مودت کہتے ہیں، اظہار محبت ہے۔ یہ در حقیقت سرکار دو جہاں کو راضی کرنے کا ایک اہتمام ہے، سرکار دو جہاں کی رسالت کی اجرت دینے کا ایک اعتراف ہے اور اظہار ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب یہ قربہ کیا ہے؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ قریب ترین افراد، وہ 5 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 15 ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 15 افراد، 10 افراد، 5 افراد تو تلاش کریں، مگر ان 5 افراد میں قریب ترین کوئی نہ ہو۔ مثلا اگر 5 افراد بھی ہیں کہ جو نبی کے قریب ترین ہیں، ان سے محبت کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان 5 میں بھی کوئی ایک ضرور ہوگا جو نبی مکرم سے ان 5 کی نسبت زیادہ قریب ہوگا، تو اس کا اظہار حدیث قصہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جب جبریل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ چادر میں کون ہے، تو جو اللہ نے جواب دیا ہے وہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ نے جواب یہ دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنوہا، اس میں سیدہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنو، مولانا علماء صاحبان ادب تشریف فرمائے ہیں، ابنان نہیں ہے، بنو ہے، 2 بیٹے نہیں، 3 اور 3 سے زیادہ۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حسنین آئے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے مہدی تک ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر کے اندر ہے۔ اب ان 5 میں بھی کون قریب ترین وجود ہے؟ جس کا نام اللہ نے لیا ہے ہم فاطمہ، اور یہ وہ ذات ہے، سیدہ کی وہ ذات ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ توجہ توجہ، یعنی اللہ جبریل سے کیا بات کر رہا ہے یہ بھی سیدہ بتا رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اللہ کے جبریل سے بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث قصہ کا راوی کون ہے؟ حدیث قصہ کس نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو سکھائی ہے؟ حدیث قصہ جناب زہرا نے بتائی ہے کہ جبریل اللہ سے یہ باتیں کر رہے تھے اور اللہ جبریل کو یہ جواب دے رہا تھا، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے۔ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو اس ذات کو یا محمد کہتے ہیں یا فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہیں اس میں سب سے قریب ترین وجود اگر کسی کا ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب یہ قربہ کون؟ قربہ مسلم جناب زہرا کی ذات۔ اب اس ایک وجود کو جسے شدت قرب میں ہم نے تلاش کیا کہ نبی سے شدت قرب، حدیثیں ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ خود نبی کی ایک زوجہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے خاندان مصطفیٰ میں، نبی کے گھرانے میں فاطمہ زہرا سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں پایا۔ یہ نبی کی زوجاؤں میں سے ایک مشہور زوجہ کا اعتراف ہے۔ جی اب قربہ میں جناب زہرا اعلیٰ ترین مصداق، مگر یہی آیت دوبارہ اس بات کی وضاحت اور تفسیر کر رہی ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا،
جس نے ایک حسنہ پا لیا. کیا ربط ہے اس بات سے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے فوراً بعد ومن یقترف حسنۃ، جس نے ایک حسنہ پا لیا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. وہ حسنہ جناب زہرا کی ذات ہے. جس نے فاطمہ کو پا لیا اسے 13 مرد معصوموں کی محبت ملے گی. امام صادق بھی اسی کو ملیں گے جو سیدہ کو مانتا ہو. امام باقر بھی اسی کو ملیں گے جو جناب زہرا کی محبت کا اظہار کرتا ہو. امام رضا بھی اسی کے لیے ہیں کہ جو جناب زہرا کے دروازے پر پہلے آ جائے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کو تمام ائمہ کی محبتوں کا شرف دے دیں گے. ایک فاطمہ کو راضی کر لو، تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، حسن عسکری خود تم سے محبت کرنے لگیں گے. تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، امام صادق خود تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک جناب زہرا کو پا لینے سے تمام ائمہ کی توجہ حاصل ہو جائے گی، کرم حاصل ہو جائے گا اس گھرانے کا جناب زہرا کی وجہ سے. عزیزو، اکثریت مجلس میں میری بہنوں کی ہے، اور خواتین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سیدہ کو اللہ نے جس پیکر میں اتارا ہے، سیدہ کو اللہ نے جس پیکر میں اتارا ہے، وہ پیکر ایک اناس کا، ایک مؤنث کا، ایک خاتون کا پیکر ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے. خواتین کے 4 روپ ہیں، 4 رنگ اور 4 تصویریں اور 4 قلمدان اور 4 عنوانوں کے ساتھ ایک خاتون جی سکتی ہے. سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی. ایک خاتون کے لیے سب سے پہلا عنوان، اب دیکھیے میں نے خواتین کی بات شروع کی نا، کتنی خاموشی ہو گئی ماشاءاللہ. یہ تو فائدہ ہے نا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی، دوسرا عنوان اصل زندگی، تیسرا عنوان نتیجہ زندگی، چوتھا عنوان حسن زندگی. زندگی زندگی زندگی، یعنی خواتین کے ساتھ پروردگار عالم نے زندگی کو جوڑ دیا ہے. اور کسی کی بھی زندگی اگر محفوظ کرنی ہے تو وہ کسی نہ کسی خاتون کے ذریعے سے محفوظ ہوگی. توجہ ہے اب بات کی. سب سے پہلا عنوان، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ یہ بتائیے مجھے، آپ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی، جسے بیٹی کہتے ہیں. بیٹی جینے کا حوصلہ دینے والا رشتہ، بیٹی باپ کے لیے حوصلہ مند رشتہ. بیٹی کو دیکھ کر ساری تکان دور ہو جائے، وہ کوئی جا کے باپ سے پوچھے. بیٹی جینے کا راستہ دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے بیٹی. اور یقین جانیے جس کے ہاں 3 بیٹیاں مسلسل ہوں، یا 3 بیٹیوں کو جس نے پال کر جوان کیا ہو اور اپنے شوہروں کے گھر روانہ کیا ہو، اس کے لیے تعریف میں، اس کی عظمت میں، اس کے فضائل میں حدیث آئی ہے. بیٹیوں کے ساتھ باپ کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ہے تمہید زندگی. خبردار، بیٹیوں کے ہونے پہ گردن لٹکانے والے نبی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. بیٹیوں کے ولادت پر پریشان ہو جانے والے کہ اس کا مقدر کیسا ہوگا. کبھی سوچا کہ بیٹے کا مقدر کیسا ہوگا؟ یعنی بیٹی کے ہونے پہ اس کے مقدر کا خیال کرنا، اور بیٹوں کے ہونے پر مقدر کا خیال نہ کرنا، جبکہ زیادہ بگڑا ہوا مقدر تو بیٹوں کا ہے. کیا بات ہے جی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ بیٹیوں کے مقدر کا تو فکر ہو اور بیٹوں کے مقدر کی کوئی فکر نہ ہو؟ ایک صاحب کے 6ٹھی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے. 6ٹھی بیٹی پر بھی ایک صاحب لڈو بانٹ رہے تھے. تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ 6ٹھی بیٹی پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ مجھ پر اللہ کرم پر کرم کر رہا ہے. بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اللہ نے جو اولاد کے طور پر بھیجا ہے، ان دونوں میں ایک موٹا سا فرق ہے. بیٹوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹیاں پڑھ کر آتی ہیں، محبت پڑھ کر آتی ہیں، رافتیں پڑھ کر آتی ہیں، احساس پڑھ کر آتی ہیں، توجہ پڑھ کر آتی ہیں، انسانیت پڑھ کر آتی ہیں، محبت پڑھ کر آتی ہیں. بیٹی، اب اگر میرے اور آپ کے لیے بیٹی تمہید زندگی ہو
تو بات تو اس بیٹی کی ہو رہی ہے جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. یعنی ہماری اور آپ کی بیٹیاں تو ہمارے جینے کا راستہ بناتی ہوں. جو نبی مکرم کے لیے مضبوطی کا سبب بنے وہ سیدہ زہرا کی ذات. لہذا سرکار فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. سارا جہان مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے, سارا سماج مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے, مگر وہ ساری تکلیفیں میری دور ہو جاتی ہیں جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں. سیدہ کے دیکھنے پہ مجھے سکون ملتا ہے. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ام الحنا, تقویت, سکون, راحت پہنچانے والی ذات. روح کی غذا کو کہتے ہیں حنا, اور روح کی غذا پہنچانے والی اساسی اور بنیادی ذات اور شخصیت یعنی ام الحنا جناب زہرا. دوسرا عنوان ایک خاتون کا ہے اصل زندگی, جسے زوجہ کہتے ہیں. جس کی زندگی میں زوجیت نہیں ہے, جس خاتون کی زندگی میں زوجیت نہیں ہے, اس کی زندگی میں اصل زندگی نہیں آئی ہے. اب یہ خاتون کے لیے اصل زندگی ہے زوجیت یا مرد کے لیے ہے اصل زندگی زوجیت؟ جی, ایک خاتون جب دوسرا قلمدان لیتی ہے اور وہ زوجہ بنتی ہے اور اپنے شوہروں کے لیے مدد فراہم کرتی ہے, وہ زوجائیں ناکام زوجائیں, وہ اصل زندگی کی عنوان رکھنے والی زوجہ نہیں ہے جو اپنے شوہروں کو شادی کے بعد اور بے دین کر دیتی ہوں, اور بے نمازی کر دیتی ہوں, اور ان کی داڑیاں منڈوا دیتی ہوں. وہ زوجائیں اصل زندگی کی حامل زوجائیں نہیں ہیں جو اپنے شوہروں کو دین سے دور کر دیتی ہوں, انسانیت سے دور کر دیتی ہوں. اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پہلے زیادہ تھا, لیکن شادی ہونے کے بعد تو اب یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا معاشرے کے لیے. کیا ہوا؟ زوجہ محترمہ کہتی ہیں سارا خرچ کر دو گے تو بچے گا کیا؟ اگر شادی سے پہلے وہ زیادہ اچھا انسان تھا اور شادی کے بعد وہ اپنی زوجہ کی وجہ سے اپنی اچھائیوں کو چھوڑ رہا ہے تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے, یہ زوجیت کا عنوان نہیں ہے, یہ اصل زندگی کا عنوان نہیں ہے, یہ ناکامی ہے, یہ بربادی ہے, یہ خسارت دنیا والآخرہ ہے. لہذا زوجیت میں اصل زندگی کا عنوان جب ہوگا جب یہ اپنے شوہر کو اللہ, رسول, اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں اور انسانوں کی خدمت کے لیے اور زیادہ آمادہ کرے, اور زیادہ حوصلہ دے. شوہر اگر کسی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے, واپس آ کے گھر جہنم بنے گا تو یہ دوبارہ جانے کو تیار نہیں ہوگا. دوبارہ چلا بھی گیا تو تیسری دفعہ جانے کو تیار نہیں ہوگا. چوتھی پانچویں دفعہ کے بعد یہ کام چھوڑ دے گا, کیونکہ جب میں کسی کی خدمت کر کے کسی نیکی کے سفر سے واپس لوٹتا ہوں تو میری زوجہ تو میرے گھر میں جھگڑا ڈال دیتی ہے, اور جب جھگڑا ڈل جاتا ہے تو پھر یہ ایک دو دفعہ کے بعد کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ اچھے کام نہیں کرے گا, پھر نیکی کے کام نہیں کرے گا. لیکن جو زوجائیں اپنے شوہروں کو مدد فراہم کر رہی ہوتی ہیں, البتہ یاد رہے کہ ہر کام میں اعتدال کو شرط قرار دیا گیا ہے. زیادہ روی, افراط و تفریط اللہ کو پسند نہیں ہے. جس کے ہاں اپنے بچوں کا کوئی خیال نہ ہو اور سارے جہان کا خیال ہو تو وہ انسان بھی کامیاب انسان نہیں ہے. لیکن جو اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے, اپنے خانوادے کا احساس کرتے ہوئے معاشرے کا بھی کام کر رہا ہو, وہ انسان معتدل انسان, ایک مثالی انسان ہے. اصل زندگی میری اور آپ کی اصل زندگیاں بھی ہیں, مگر میں بات کر رہا ہوں مولا علی کی اصل زندگی, جو جناب مولا امیر المومنین کے لیے معاون قرار پائے, مددگار قرار پائے. مولائیوں کا مجمع ہے, ایک جملہ ہدیہ کروں, جملہ ہدیہ کروں. جو مشکل کشائے کائنات ہو اس کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں. جی, جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہو اس کی مدد کرنے والی جناب زہرا کی ذات. لہذا مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے. علی مولا کی مددگار جناب زہرا کی ذات, اصل زندگی. اور پھر یہی خاتون جب اپنا قلمدان تبدیل کرتی ہے تو اس کا نام ہے نتیجہ زندگی, جسے ماں کہتے ہیں. جب اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے تو اس کا تو انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ تو پھر مالکہ بن جاتی ہے, پھر یہ با اختیار ہو جاتی ہے, پھر یہ سردار ہو جاتی ہے, پھر اس کا جلال بڑھ جاتا ہے, پھر اس کا روب گھر کے اندر دگنا ہو جاتا ہے. یہ اب ماں بن گئی ہے. ماں یعنی نتیجہ زندگی, ماں یعنی نتیجہ زندگی. اللہ اکبر.
ماں، اور ماں بھی ہو تو جناب زہرا جیسی ماں کہ جس نے حسنین جیسے بچوں کو، جناب زینب جیسی بیٹی کو پالا ہو۔ ماؤں کا کردار عزیزان گرامی بڑا سنگین کردار ہے۔ یہ امانت الہیہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ پورا سماج ایک آدمی سنبھال سکتا ہے۔ انہی میں سے تو مملکت کے سربراہ بنتے ہیں، ایسے ہی تو ہوتے ہیں جو پورے ملک کو چلاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو بھی چلاتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی بھی تو ایک ماں کے بیٹے تھے، آیت اللہ خامنائی بھی تو رہبر انقلاب بھی تو ایک ماں کے بیٹے ہیں۔ پوری دنیا کو جو اپنے اشارے پہ چلائے وہ بھی کسی ماں کا ہی بیٹا ہے۔ تو ماں اگر اپنے بچے کو ایسے سنوار دے اور سمجھا لے اور سنبھال لے اور تربیت کر لے تو پھر وہ پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں اور اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر نہیں بات ہو رہی، میرٹ کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، اہلیت کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، قابلیت کی بنیاد پر ایک بیٹا ہی ہوتا ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ماں عزیزان گرامی بڑی ذمہ داری رکھنے والا وجود ہے۔ جی ایک مثال دے رہا ہوں، امام حسن فرماتے ہیں ساری رات میری والدہ پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہیں، نماز شب کا ٹائم آ گیا، فجر کا وقت آ گیا، مصلی سے اٹھ گئیں، مگر میری ماں نے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا جناب زہرا سے، میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں آپ نے گھر والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی؟ تو قاعدہ اور قانون جناب زہرا نے دیا، فرمایا الجار ثم الدار، پڑوسیوں کا پہلے خیال کرنا ہے۔ یہ ماں جب اپنے بچے کو دوسروں کی خاطر دعا کرنے کا سبق دے گی نا تو وہی بچہ دوسروں کی خاطر جان بھی دے دے گا، وہی بچہ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی بھی دے دے گا۔ دوسروں کی خاطر جینا ہی تو انسانیت ہے۔ اپنی خاطر تو اچھا جینے والا جانور ہوتا ہے، اپنی خاطر اچھا جینے والا کامیاب زندگی جو اپنی خاطر گزرے وہ تو سب سے اچھی زندگی جانوروں کی ہے، اور سب سے اچھی زندگی جو انسان کی ہے وہ ہے کہ جو دوسروں کی خاطر جیتا ہو۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، سائل نے سوال کیا رسول اللہ سے سب سے اچھا انسان کون ہے اللہ کے رسول؟ سرکار نے فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ دوسروں کی خاطر جینا یہ ہے اس گھرانے کا پیغام۔ انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا دوسروں کے لیے۔